نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ امتحان پہ بات چل رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مضمون آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اور کیوں نہیں آتا؟ محض اس لیے کہ محبت نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت نہیں۔ بس سب شکایتوں اور وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کیجیے۔ واللہ اگر محبت ہوتی تو بدگمانی اور شکایت تو کیا ہوتی، کبھی شبہ بھی نہ ہوتا۔ ہر کرا جامہ از عشق کی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ شاد باش اے عشق خوش سدائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں۔ جس کے کپڑے حضرت کے اشعار کا اردو میں ترجمہ جو ہے، جس کے کپڑے عشق میں پھٹ گئے، یعنی عشق میں رچ بس گیا، وہ لالچ اور ہر عیب سے پاک ہو گیا۔ اے ہمارے عشق تو خوش رہے، تو ہمارے سب بیماریوں کا علاج ہے، تو ہمارے غرور کی دعا ہے، اور تو ہی ہمارے لیے افلاطون و جالینوس، اس کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں، یعنی اس عشق کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ حق تعالی شان و محبت کو ایمان کا لازم گردانتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اہل ایمان کو خدا تعالیٰ سے بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان غلط نہیں۔ اگر آپ میں محبت کم ہے تو ضرور ایمان میں کمی ہے، اور علاوہ ایمان کی کمی کے بغیر محبت کی زندگی کا بھی تو مزہ نہیں۔ بے دوست زندگان لطف چنا دارد، لطف چنا نہ دارد وہ بے دوست زندگانی، بغیر دوست کی زندگی کا کچھ لطف نہیں۔ ایسے اب وہ جن کی بیویاں یا جن کے خاوند مر جاتے ہیں، ان کی زندگی کس قدر بے لطف ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں محبت کا چسکا پڑ گیا ہے۔ اب بغیر اس کی شگفتگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چو داری ز رب ظلمن۔ لوگوں کو بیوی اور بچوں کے چھوٹنے سے قرار نہیں آتا، مگر نہ معلوم خدا تعالیٰ سے جدا ہو کر کیسے چین آ گیا۔ ایک عزیز کے چھوٹنے سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے علاقہ نہ ہو تو کس قدر پریشانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا کے مصائب کے وقت سخت بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ والے ہر حال میں خوش ہیں۔ ان کا مزاج تو یہ ہے، ہر چاہ خسرو کند شیریں بود، جو کچھ محبوب کی جانب سے ہو اس میں لذت ہے، خواہ کیسی سخت بلا نازل ہو جائے، مگر انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سے تعلق ہے۔ حزن تبھی تو ان کو بھی ہوتا ہے، کانٹا چبھ جائے تو تکلیف جسم کو ہوتی ہے، مگر پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسے معصوم بچے ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، چوٹ تو آتی ہے، رو بھی پڑتے ہیں، لیکن بھرپور نیند سوتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ایسے اہل اللہ جن کو عشق حاصل ہوتا ہے، ان کی یہی ہے کہ
جسم کو تکلیف تو محسوس کرتے لیکن پریشانی نہیں ہوتی کہ انہیں بیوی بچوں سے تعلق اور ہمدردی نہیں، انہیں بیوی بچوں سے تعلق اور ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کسی کے مرنے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اس کے جانے پہ خوش ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے امانت تھی، جس نے دی تھی وہ اس نے واپس لے لی۔ ان کے اولاد وغیرہ سے تعلق تو اتنا ہوتا ہے کہ ایک عزیز حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے 7 لڑکے تھے اور 7 حافظ تھے، تجارت کرتے تھے، رمضان شریف میں ایک قرآن سناتا تھا اور سب باپ بیٹے اس کے پیچھے سنتے تھے۔ ایک سال طاعون بہت شدت سے تھا، سننے والوں میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ ابا متلی ہوتی ہے، یہ اس کے سائنس سمٹن اس وقت جو تھی الٹی کے اور دل جو ہے خراب ہونے کے، کہا بیٹا گھر میں آرام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پھر تیسرے نے، غیر سب نے متلی کی شکایت کر کے باپ سے گھر آنے کی اجازت لی، اسے بھی گھر میں لائے۔ اب سب کو ایسے سخت تعاون ہوا کہ صبح تک سب ختم ہو گیا، اور باپ نے نہایت شکر کے ساتھ تجہیز و تکفین کے انتظام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہی گھر سے اکٹھے 7 جنازے نکلے، مگر باپ نہایت خاموشی کے ساتھ جنازوں کے ہمراہ تھے، آہ بکا و گریہ زاری کچھ نہ تھی۔ ایک شخص نے کہا کیسے سنگ دل باپ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا۔ اتفاق سے ان مرد خدا نے بھی یہ جملہ سن لیا، اس وقت کھنکار کے تھوکا تو کھنکار میں جمع و خون نکلا، اور کہا رونے سے کیا فائدہ، میرا تو کلیجہ کٹ کٹ کر نکل رہا ہے۔ اے ترا خارے بپا شکست، بپا نشکست کہ دانی کی چیست، حال شیر نہ کہ شمشیر بلا برسر خورند۔ اے وہ شخص کہ تیرے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا اور اس تکلیف سے بھی آشنا نہیں، تجھ کو شیروں کے حال کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیر جو سروں پر مصائب کی تلواریں سہتے ہیں مگر اف تک نہیں کرتے۔ بکنے والوں کو بکنے سے کام ہے، انہیں کیا خبر کہ کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب وہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر گھر پہ پہنچے تو کلیجہ پھٹ گیا اور خود بھی دائے اجل کو لبیک کہا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا واقعہ ہے، مگر حضرت اللہ والے سب گوارہ کر لیتے ہیں۔ زبان پر اختیار تھا تو زبان سے بجز صبر و رضا کی کوئی بات نہ نکلی، کلیجے پر اختیار نہ تھا، وہ تبھی غم سے پھٹ گیا تو خود بھی ختم ہو گیا، مگر شکایت کا لفظ زبان پر نہ لائے۔ انسان ہر مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں بشرطے کہ محبت ہو، پھر کسی چیز کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، جان و مال کی آبرو غرض محبوب کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَلَدَتِي وَأَرْضِي لِأَرْضِ محمد مِنْكُمْ وَكَا، یعنی میرے ماں باپ اور آبرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سچی محبت ہے۔
حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اس کو جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم